السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام منیر میمن کے ساتھ۔ آج کے پروگرام کا باقاعدہ طور پہ آغاز کروں اس سے پہلے میں معذرت چاہتا ہوں۔ میرا جو اس وقت گلے کی جو پوزیشن ہے وہ اس بات کی اجازت تو نہیں دیتی کہ میں آج پروگرام کروں، لیکن آپ کی جو محبت ہے اسے مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ بھی چاہوں گا کہ یہ جو ساتھ ہے یہ کسی ایک لمحے بھی نہ جدا ہو، اور ہمارا جو ساتھ ہے محبتوں کا وہ اسی طریقے سے چلتا رہے۔ پاکستان کی بات کریں گے آج کے پروگرام میں، اور موضوع یہی ہوگا کہ پاکستان کی سیاست میں ویسے تو بہت کچھ ہو رہا ہے اس وقت۔ پاکستان کی سیاست کا منظرنامے کے اوپر نظر ڈال جائے تو ایسا گمان ہوتا ہے کہ کبھی بھی کوئی بھی بڑی خبر آ سکتی ہے، اور یہ بڑی خبر ملک کے لحاظ سے بہت زیادہ اس کے اثرات ہوں گے۔ ان اثرات کی اگر بات کی جائے تو یہاں پہ یہ بھی عین ممکن ہے کہ اس طرف سے جو کچھ ہو رہا ہے حکومت کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو، یا حکومت اس مشکل وقت سے بہت جلد پار بھی ہو جائے۔ یہ دونوں سوالات ہیں جو آج ہر پاکستانی جاننا چاہتا ہے کہ آخر ہونا کیا ہے۔ آج ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے، وہ ہے دو حرفوں کا، عین اور جیم۔ اب یہ عین اور جیم کا آخر معاملہ کیا ہے؟ اور کل رات سے ہر کوئی ایک ہی الفاظ کہہ رہا ہے، عین اور جیم۔ یہ عین اور جیم نے کیا کچھ کیا ہے اور کیا کچھ ہونے جا رہا ہے، اور اس عین اور جیم کے پیچھے کیا پس پردہ ہے، ذرا اسی کے بارے میں ہم ذرا جانیں گے۔ اور آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب محترم جہانگیر سید صاحب، سینئر صحافی تجزیہ کار ہیں، انہی سے ذرا بات کرتے ہیں۔ جہانگیر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، شکریہ۔ جہانگیر صاحب، عین اور جیم کے پیچھے کیا راز پوشیدہ ہے؟ یہ جو عین جیم ہے وہ تو یہ ہمارا ملک پورا عجائب خانہ ہے، اور اس میں عین جیم کا ہمیشہ کردار بڑا اہم رہا ہے۔ جس طرف آپ جو ظاہر ہے کہ جو اسٹوری آپ آج ہوگی وہ تازہ ترین ہی ہوگی جس پر آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں، اس حوالے سے اگر میں دیکھوں تو صاف میری آنکھوں کے سامنے علیم خان کی تصویر آ رہی ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ جیم ہے، تو جہانگیر ترین جو ہیں وہ مطلب آپ کو لگ رہا ہے نئے کردار ہو سکتے ہیں عین اور جیم سے؟ یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ ماضی میں پرانے جو کردار تھے وہی ہو سکتے ہیں؟ کردار تو وہی ہیں، پرانے کردار تو وہی ہیں، یہ تو گوٹے ہیں، یہ کردار کی گوٹے ہیں ان کے۔ اب کسی کو پیچھے کر دیا، کسی کو آگے کر دیا، کسی نے پیٹ لیا، کسی سے پٹ گیا، یہ گیم ہوتا رہتا ہے، اور اسی کو شطرنج کی بازی کہتے ہیں۔ اور یہ سارے بازیگر جو ہے بہت شاطر ہیں، جو شطرنج کا جانتے ہیں سیاست کی، اور جوڑ توڑ آپ نظر آپ کو آ رہا ہے۔ جی تو جہانگیر صاحب، یہ جو آپ نے اندازہ لگایا عین اور جیم کا، میں تو نہیں بتاؤں گا کہ اندازے کے پیچھے میرا تجزیہ کیا ہے، میں چاہوں گا ذرا عوام جانے کہ آخر کیا سوچ ہے اس وقت۔ لیکن ماضی کی حکومت کی بات کریں، ماضی کے وزیر اعظم کی بات کریں، تو ماضی میں بھی وزیر اعظم کو ایک عین نے ملک سے باہر بھیجا، ملک سے ٹھیک ہے، بے دخل کیا، اور اگر کہا جائے کہ گرفتار کیا تو غلط نہ ہوگا۔ اب اس بار جو آپ کو عین لگ رہا ہے وہ علیم خان کو کیوں لگ رہا ہے؟ دیکھیں، علیم خان بہت پہلے سے ایک عجب اس نے حرکت کی ہے جو نواز شریف کے فیور میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ وہ عمران خان کی پارٹی کے آدمی اور اہم ترین اور بڑے ذمہ دار تھے۔ انہوں نے سب سے پہلی بڑی خاموش ایک بغاوت کی کہ انہوں نے سیاست چھوڑی اور میڈیا کی طرف آ گئے، اور میڈیا کا انہوں نے ایک چینل بھی خرید لیا، اور چینل خریدنے کے بعد انہوں نے اپنی توانائی، اپنا زر، سب کچھ جو ہے اس طرف لگا دیا۔ اب وہ جو ادھر جو ضرورت تھی پارٹی کی، بہت اہم، یہ جو سرمایہ فراہم کرنے والے تھے، ان کے قیمتی چیزیں، وہ لگتا تھا سرمایہ لگتا تھا پارٹی کو، اس سے تو ویسے محروم کیا، اور اس طبقے میں چلے گئے جو تحریک انصاف کو پسند ہی نہیں ہے، اس پر تو قد لگا رہے ہیں، اسپیکر کی پابندیاں لگا رہے ہیں، یہ تو ان کو جھوٹا کہتے ہیں، انہی کو سزائیں ان کے لیے 6 مہینے میں ان کو پتہ نہیں کیا کیا کر دیا جائے، ممکن لٹکا دیا جائے۔ تو دو چیزیں جو ہے یہ، اور اب انہوں نے واقعی جو اندر کی خبر ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی سما کی انتظامیہ پر یہ واضح کر دیا ہے کہ ہم حکومت کے فیور میں نہ حزب اختلاف کے، نہ حزب ہم اپوزیشن کے فیور میں۔ جب انہوں نے یہ کہہ دیا تو پورا دیکھیں چیز، لیکن جہانگیر صاحب، ایک جرنلزم تو یہی تقاضا رکھتا ہے نا کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں، اور آپ جو کچھ کردار ہیں، جو کچھ واقعات ہیں، ایک ایسی آنکھ سے دیکھیں جو اس کے اوپر کسی کا اثر نہ ہو، تو پھر تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ بھائی جب آپ، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن آپ سیاسی بساط جو بچھی ہوئی ہے
اس میں بازی جو آپ لگاتے ہیں، آپ جو اس سے ایک پارٹی کو نقصان پہنچ رہا ہے اور حزب اختلاف کو فائدہ پہنچتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو پھر اس کو کیسے سمجھتے ہیں کہ صرف آپ میڈیا میں چلیں گئے؟ میڈیا میں جانا بھی ایک جرم بن گیا ہے اور میڈیا کو چلانا بھی ایک جرم ہے. یہ تو ہے نا، یہ تو عمران خان کی جتنی ابھی جو قوانین لا رہے ہیں جیسے چیخ پکار ہو رہی ہے، یہ اب ان کو دو چیزوں سے نکل کے یہ دیکھنا ہوگا. اب یہ چاہتے ہیں کہ جہانگیر خان وہ ترین جو ہے ان سے مذاکرات کرے، اور جو ہے وہ باہر گئے، بیمار بھی لیکن ہیں، جہانگیر صاحب رابطہ آپ بھی کہہ ہو رہے رہا ہیں ہے. مذاکرات، ہم نے دیکھا کہ ماضی میں بڑی ساری بار کوشش کی گئی جہانگیر ترین کو توڑنے کی. انہوں نے ہر لمحے یہ بات دہرائی کہ وہ عمران خان کے ساتھ ہے، پہلے حکومت ہو یا نہ ہو، لیکن وہ عمران خان کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے. مشکلات بھی آئیں، بڑے سارے معاملات ہوئے، لیکن جہانگیر ترین کو کوئی ہلا نہیں سکا اپنی تک. ایک بات بتاؤں، بڑی دلچسپ بات ہے کہ جو ہے وہ کسی کو جو ہے وہ چھوڑتا نہیں ہے. وہ غلطی یہ ہے کہ وہ تو کہہ رہا ہے کہ بھائی میں آپ کے پارٹی میں ہوں، میں تو سب کچھ آپ کی حمایت کرتا ہوں. اب ان کو لگتی نہیں نا حمایت جس طرح کہ وہ پہلے کرتا تھا. جی، اس پر یہ بھی الزام لگا ہے، بلکہ اس کو کہا جاتا ہے، حزب اختلاف والے واضح طور پر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہیلی کاپٹر کی سروس بھی وہ پرووائڈ کرتے تھے، اور بہت ساری جو اے ٹی ایم کی مشین بھی. ہم نہیں کہہ رہے ہیں بھائی صحیح، یہ ہمارے لیے تو پکڑ ہے، پیکا میں ہم آ جائیں گے. یہ تو مذہبی اختلاف کے بیانات یہ کہا جاتا رہا. ہم کو تو وضاحت کرنا پڑ جاتی ہے کہ بھائی ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ جھوٹے سجے برگردن راوی جو بولے گا اس کے گردن پر ہے، ہمارا کہا ہوا نہیں ہے. یہ حالت ہو گئی ہے کہ جرنلسٹ کو وضاحتیں کرے. یہ ہم بتا رہے ہیں ہمارا سنگین ترین جو ہم پر ڈالا جا رہا ہے، تکلیف ڈالی جا رہی ہے. لیکن جہانگیر صاحب آپ کو نہیں لگ رہا اس عین اور جیم میں اگر تو کچھ ہوتا ہوا نظر آئے، کیا ہو سکتا ہے ممکنہ طور پہ؟ کیا ہم یہ دیکھیں گے کہ علیم خان پھر سیاست میں سرگرم نظر آئیں؟ کیا علیم خان کسی اور پارٹی کے اندر شمولیت کا اعلان کر سکتے ہیں؟ ایسا کچھ ہو رہا ہے؟ کیونکہ اگر عین اور جیم نے کچھ بڑا کام کرنا ہے، اور اگر آپ کو لگ رہا ہے عین اور جیم کے پیچھے علیم خان اور جہانگیر ترین ہے، تو پھر ماجرا کیا ہے؟ یہ ماجرا آپ پوچھ رہے ہیں، ماجرا یہ ہے کہ یہ جو ہے عمران خان یہ تو عادی نہیں ہے. ان کی گفتگو سے کبھی آپ نے دیکھا کہ یہ لوزر کے طور پر اپنے آپ کو دکھائیں کہ یہاں ان سے جو وہ یہاں ہو گیا، یہ میچ چھوڑ گیا، یہ میچ لوز کر گئے. وہ تو ان کی تو عادت ہی نہیں ہے. وہ تو سمجھے ہر دفعہ کے جو ہے وہ جو ایور گرین ہیرو ہوتا ہے نا، اس سے کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے. اب جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں اور یہ مخالفین ہوتے ہیں، اب سب ان کو مشورہ دے. شیخ رشید چیخ کے مشورہ دے رہا ہے کہ کیا دے رہا ہے کہ بھائی جہانگیر ترین کو لوز نہیں کرو، اس کو آسان نہیں سمجھو. وہ بھی چلے گئے، باہر چلے گئے لیجئے. اور جو لوگ ہیں وہ اس کے قابو سے باہر ہیں، وہ انہیں کے قابو میں. اب اگر تحریک آتی ہے اور جو ہے تحریک کے نتیجے میں یہ حکومت ٹاپل ہوتی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ تو یہاں ہے ہی نہیں. آپ مذاکرات کس کو کریں؟ یہ باہر بھیجنا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ بھائی ان کو منا کے لائیں، یہ کر کے لائیں. وہ آنے کو تیار نہیں ہے. وہ بہت آج ایزی کھیل رہے ہیں. وہ پھر کہہ دیں گے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو تمہاری جماعت میں، ہم تم سے کب پھر رہے ہیں؟ تم ہم کو بدنام کر رہے ہو. ہم تو ان کے پوری پارٹی کے لوگ جو یہی کہتے ہیں، وہ خود بھی یہی کہتے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ پتے جو نہیں کھیلے جا رہے، جو ابھی تک کلوز ٹو دا ہارٹ رکھے جا رہے ہیں، اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ ابھی شاید امکان ہے کہ کچھ قوتیں ہیں جو عمران خان صاحب کی جو اقتدار ہے اس کے اوپر آنچ نہیں آنے دینا چاہتے، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ٹینیور ہے یہ مکمل ہو جائے. ایسا کچھ ہے؟ اگر یہ آنچ نہیں آنے دینے والی قوتیں ان کے ساتھ ہوتی تو مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی مائیکا لال اتنے بڑی جو ہے موو لے کے آتا اپوزیشن کی طرف سے. ابھی بھی جو ہے وہ کھلم کھلا کہہ رہے ہیں بھائی اس کو پکڑو، اس کی قیمت الگ ہے. اب بلال بھٹو اپنے والد صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس طرح نہیں آئیں گے، یہ ان کے لیے پیسے لگاؤ، قاف والے اس طرح نہیں آئیں گے. وہ دام لگ رہے ہیں. آپ نے قافلے کی بات کی، میں اسی طرف آنے لگا تھا. کل رات یہ خبریں بھی سرگرم تھیں اور مختلف حلقوں میں یہ بات آئی کہ عین ممکن ہے کہ عثمان بزدار سے وزارت اعلیٰ، پنجاب کی وزارت اعلیٰ لے کے
چودھری پرویز الہی کے نام کر دی جائے. یہ جو خبریں آ رہی ہیں اس میں کیا میرا معاملات ہیں؟ تجزیہ ہے اب جو بھی چودھری پرویز الہی کے بیٹے نے اور انہوں نے مل کے اپوزیشن کے ساتھ ایک گیم کیا, ملاقاتیں کی, چائے پی, اور ان کی طبیعت بھی معلوم کی, ایسا امپریشن دیا کہ ان کے بہت قریب ہیں اور ان کی مجبوریوں کو سمجھتے ہیں, ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. ایک پکچر یہ بنائی, ایک جست میں وہ ادھر بیٹھا, اس نے کہا وزیر اعظم پاکستان ہم تمہارے ساتھ ہیں, اعلان کر دو. ایک تقریب میں اس نے اعلان کرا دی. کتنی کی جمپ. اب کیا ہو رہا ہے, پرویز الہی صاحب کے ساتھ بھی, قاف کے ساتھ بھی یہ کیا جا رہا ہے کہ ہم وزیر اعلیٰ ہوں گے, ہماری طرف سے ہوں گے. جب وقت آیا پھر کیا جمپ ہوگی کسی کو کچھ نہیں پتا. ابھی تو وہ نمبرز ہی سامنے نہیں آ رہے نا کہ کس طرح جو ہے یہ تحریک چلے گی, کامیاب ہوں گے, کس کے پاس کتنے نمبر ہیں. آج تو بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں ممکن ہے ہمارے نمبر پورے نہ ہو سکے. ابھی تذبذب ہے. اور آج یہ خبر ہے کہ خورشید شاہ نے ایک بڑی اہم ملاقات کی مولانا فضل الرحمان سے. بڑی اہم ملاقات تو جب ہوتی جب وہ وزیر اعظم سے کرتے. مولانا فضل الرحمان مستقبل کے وزیر اعظم ہے. ہاں یہ بات آپ نے بڑی دلچسپ کہی کہ وزیر اعظم سے تو ملاقات کر رہے ہیں لیکن وہ مستقبل کا وزیر اعظم دیکھ کے بات کریں. اور ایک دلچسپ ایک اور بات بتاؤں آپ کو, پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہمارے وزیر اعظم نواز شریف ہوں گے, نون لیگ سے ہوں گے, شہباز شریف ہوں گے, یہ ہم نے دے دیا ان کو, بلینک چیک دے دیا. تو وہ ان کو وزیر اعظم نہیں مان رہے. یہ وضاحت میں آ گئی تو تھوڑی سی بات. جی آپ کی تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ وضاحت تو آ گئی, لیکن ایک اور پہلو یہ بھی آ رہا ہے کہ جو کہ گزشتہ ہفتے میں ہوا, ہم نے دیکھا کہ پشاور میں ایک بڑا سانحہ ہوا, متعدد افراد شہید ہوئے, اور یقینی طور پہ جو عدد ہے نا یہ دہرانا بھی بڑا مشکل ہے, کیونکہ عام طور پہ جب کوئی ایک آپ کے گھر سے جاتا ہے تو پھر پورا گھر اس کے ساتھ چلا جاتا ہے, اور پھر وہ ایک جو زخم ہے وہ پوری قوم کے لیے اتنا ہی گہرا ہوتا ہے. لیکن اگر ابھی کی بات کریں تو یہاں پہ یہ صورتحال ہے کہ لا اینڈ آرڈر کشیدہ ہے, معاملات خراب ہیں. تو دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں سیاست کے حوالے سے جو تحریکیں ہیں وہ اپنے عروج میں نظر آتی ہیں. ماضی میں اس طرح سے ہوا, جب اے پی ایس پہ حملہ ہوا تو تب بھی سیاست کا جو میدان تھا وہ اپنے عروج پہ نظر آتا تھا, گرم تھا. لیکن اب اس کے بعد کچھ تبدیلی متوقع ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر یہ سب کچھ اب ہو رہا ہے, اچانک سے یہ ساری قوتیں سر اٹھا رہی ہیں, اچانک سے وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر کوئی ڈرون آیا تو میں اپنی ایئر فورس کو حکم دوں گا کہ وہ اس کو گرا دے. آخر یہ کیا وجہ ہے؟ یہ سب کہاں کس کو جا رہا ہے, اور یہ سب کے پیچھے کون سی قوتیں شامل ہیں؟ ذرا اس کے اوپر بات کرتے ہیں, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک جی. ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں حالات بگڑ رہے ہیں, لیکن ان بگڑتے ہوئے حالات کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ دوسری جانب وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان نے ایک جلسے میں تقریر کرتے ہوئے بات کہی کہ اگر پاکستان کی طرف کوئی بھی ڈرون آتا ہے تو ہماری ایئر فورس اس کو گرا دے گی. یہ بات آخر کیوں کہنی پڑی؟ کیونکہ یہ بات کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ صرف اپنے سیاسی جو اپوزیشن میں لوگ موجود ہیں ان کو یہ بات بتانا کہ 2008 سے 2018 تک تقریباً 400 ڈرون اٹیکس ہوئے پاکستان پہ, اور ان کی حکومت میں کوئی ڈرون اٹیک نہیں ہوا. تو یہاں تو اپنی سیاسی برتری تو ہے, لیکن کیا اس کے پیچھے کوئی اور مقاصد بھی ہیں جو خان صاحب اس بیان سے اچیو کرنا چاہتے تھے؟ آپ نے یہ ساری گفتگو سنی. دیکھیں اہم ترین بات ہی کتنے ٹوسٹ ہوتی ہے, کتنی سیاست ہوتی ہے, زہریلی سیاست ہوتی ہے. اس کو کیا کہیں, وہ حزب اختلاف بھی ہمارے ساتھ ایسی کرتے رہے, یہ جناب یہ بھی کرتے رہے. پرویز مشرف نے کی اجازت سے یہ ہوا تھا. لیکن یہ بات بالکل درست ہے, لیکن جہانگیر صاحب سوال یہ ہے کہ پرویز مشرف کے دور میں 10 سال کے دور میں جو ڈرون حملے ہوئے تھے نا اس کی تعداد بہت محدود تھی. جو اس کے بعد حکومت ہے اس میں یہ تعداد بہت بے قابو نظر آئی. دیکھیں ایک بات ہی پوری بات سنیں. ایک تو پہلے یہ نشاندہی کی گئی ہے کہ یہ جو پرمٹ تھا نا, پرمٹ جو تھا یہ انہوں نے جاری کیا, اور ان کے قابو میں سیاسی قوتیں بھی بہت تھیں اور اسٹیبلشمنٹ کی طاقت بھی تھی.
ایک ہاتھ میں سب کچھ تھے. یہ ایک پیج کی بات کرتے ہیں, اس کے ایک ہاتھ میں سب کچھ تھا. ٹھیک ہے, اب سب سے بڑی ذمہ داری تو وہ ہوئی. اب وہ چلا گیا, اس کے بعد بھی ایسا کون سی طاقت تھی جس کی ذمہ داری تھی کہ ڈرون حملوں کو روکتا؟ یہ پھر وہی عین غین کاف عین لگا کے اور یہ کر کے اور جیم لگا کے بات کرتے تو کس کی ذمہ داری تھی؟ اگر اس نے لیکن بات تو ہے نا چیلنج تو کر سکتے تھے نا صاحب, یہ بات تو ہے نا کہ اس وقت جو سیاسی قوت تھی اس نے اس کو نہیں چیلنج کیا, اس نے نہیں روکا. سیاسی قوت کا جو ہے نہیں روکا نا اس نے. عوام کا رد عمل دیکھ لیں کہ آج وہ قوت نظر آ رہی ہے, وہ نظر آ رہی ہے. جی جی اس کہیں نہ کہیں تو اس کو بھگتان بھگتنا پڑا نا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہی وزیر اعظم پاکستان ہے جو ابھی تھوڑے دن بعد پہلے کہتے تھے کہ دہشت گردی ختم ہو گئی ہے. دہشت گردی تو نہیں ختم ہوئی ہے, دھماکے کیوں ہو رہی ہے دہشت گردی؟ سوال تو یہ ہے کہ اچانک سے دہشت گردی ہوتی ہے, اچانک سے کچھ بیرونی طاقتوں کا پریشر پاکستان کی طرف آتا ہے, وزیر اعظم پاکستان یہ بیان دیتے ہیں ڈرون گرا دیں گے. آپ کہتے ہیں یہ دعویٰ جو ہے نا آپ نے خود کیا کہ ڈرون کا ہم آرڈر دیں گے, تو وہ آرڈر جو ہے وہ دہشت گردوں کے خلاف بھی ہونا چاہیے کہ گریجولی یہ دہشت گردی پرانی دہشت گردی کی کہ راہ پر چل رہی ہے, یہ بہت بھیانک نتیجے لا سکتی ہے. اس کو روکنے کے لیے آپ کا حکم, آپ کا اقتدار پہ ہونا, آپ کا جو ہے ایک پہ آپ جو اس کے پیچھے کیا خان صاحب کا یہ بیان کے پیچھے کیا یہ مقصد بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت پاکستان کا جو رخ ہے زیادہ تر ہم دیکھ رہے ہیں چائنا اور پھر رشیا کی طرف اب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, کیا یہ بھی ایک اس کے پیچھے وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ ہم سوچیں وزیر اعظم جو حکومت میں ہوتا ہے, جو اس کا لیڈر ہوتا ہے, جس کا ہیڈ ہوتا ہے, سر وجود ہم ہوتے ہیں عوام, اس کا نیچے کا حصہ جو پیڈسٹل ہے نا وہ ہے ہم عوام. ہم سے پوچھا جا رہا ہے یہ سوال کہ یہ کس کا ہوتا ہے, ان کو کریڈٹ ہم دیں, نہیں ان کو کریڈٹ ہم دیں, ہم نے کون سا سننا لیا, ہم ان کو کریڈٹ دیں کہ وہ جو انہوں نے للکارا ٹوٹلی ناٹ ایبسلوٹ منع کر دیا, وزڈم کے مطابق ہونا چاہیے. اب انہوں نے کیا کیا, انہوں نے فیڈ ایف پہ وہ کر دیا کہ گرے لسٹ میں ڈال دیا مسائل ہمارے. اور دوسرے جو ہے ابھی یورپی یونین کہہ رہی ہے کہ بیان دو, آپ مت دو بیان. ابھی آپ اس حالت میں نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا بالکل نیوٹرل رہے. اب آپ یہ یہاں آپ بھارت کو دیکھیں, بھارت نے صاف انکار کر دیا کہ ہم روس کے حملے کو جارحیت قرار نہیں دے سکتے. اتنی صفائی سے یہ کیسے, لیکن انڈیا پہ یورپی یونین کی کوئی سینکشن نہیں آتی, کوئی لیٹر نہیں آتا. یہ تو دوسری بات ہو گئی نا. تو جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ڈرون حملے ہم مار گرائیں گے تو اتنے بڑے بڑے واقعات ہو رہے ہیں, تو آپ ان کو روکیں نا جا کے, یا پھر آپ کو پہلے سمجھ جانے تو آپ نہیں روک سکیں گے. صحیح. تو کیا ہو رہا ہے, یہ وزڈم کے ساتھ ہوتا ہے سر جی یہ وزڈم. لیکن جہانگیر صاحب اگر ہم عوام کی اگر ہم بات کریں, کیونکہ اس وقت یہ تحریک چلائی جا رہی ہے کہ عمران خان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے کسی بھی اس طرح کی جو سیاست میں جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت اقتدار سے ہٹایا جائے. اگر یہ پس منظر میں دیکھیں کہ پیچھے کیا کچھ ہو رہا ہے, تو یہ پاکستان کو پوزیشن اس وقت پوزیشن میں یہ ساری ایکٹیویٹی سوٹ کرتی ہے, یہ سوال تو اٹھائے جا رہے ہیں. یہ تو بات اپنی یہ ہے کہ اس سارے طرفہ تماشا جو ہو رہا ہے, سینڈوچ جو بن رہا ہے وہ عوام بن رہے ہیں, بیچ میں جو پیس رہے ہیں وہ عوام بیٹھ کے ہیں. اگر چکی کے دو پارٹ ہیں تو بیچ میں جو گندم ہے وہ عوام ہے, اس کو پسنا ہے. یہ تب بات تو بالکل ٹھیک ہے اس سارے تماشے میں. لیکن اگر نارمز کو دیکھا جائے, جمہوری روایات کو دیکھا جائے, تو یہ ایکٹیویٹی تو جمہوریت میں ہوتی ہے, عدم اعتماد بھی لائی جاتی ہے. لیکن اگین سوال میرا یہ اس تناظر میں دیکھیں جو اس وقت گلوبلی ہو رہا ہے, ایک طرف رشیا یوکرین ہے, ایک طرف پاکستان کو ایک بڑے چیلنج کا سامنا ہے. ایسے تناظر میں سوال تو اٹھایا جا سکتا ہے کہ کیا اس طرح کی سیاسی ایکٹیویٹی, اگر آج میں آپ سے سوال پوچھوں کیا اس وقت اگر ملک کا وزیر اعظم نو کانفیڈنس 18 میں الیکشن ہوئے, ابھی الیکشن ہوئے, کیا ساری صورتحال بدلی ہوئی تھی کہیں؟ بھائی امریکہ نے تو تیار نہیں تھا, مطلب بہت ساری چیزیں تھیں,
وہاں بھی ہم لوگ کہیں نہ کہیں پھنسے ہوئے تھے. لیکن جہانگیر صاحب اگر ایک سسٹم ڈیریل ہو جاتا ہے, ملک کا وزیر اعظم اپنے اقتدار کے دوران وہاں سے ہٹ جاتا ہے, تو عالمی سطح پہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے, چائنا ہے, رشیا ہے, امریکہ ہے, دیگر بڑے سارے پلیئرز ہیں, اس میں پاکستان کہاں پہ جا کے کھڑا ہوگا؟ اور پھر سوال ہوں گے کہ اگلا وزیر اعظم کون ہوگا ملک کا؟ پاکستان میں قانون کی کوکھ سے جتنی محفوظ لا قانونیت ہوتی ہے کہیں نہیں ہوتی. قانون سے اگر یہ لا قانونیت ہے تو قانون بنا ہوا ہے اس کو کہ جو ہے نا نو کانفیڈنس لائیں, آپ کو نو کانفیڈنس موو لائیں گے آپ تو آپ یہ بدل سکتے ہیں. اگر آپ جو سڑکوں پہ نہ آئیں, آپ جو ہے گملے بھی نہ توڑیں, آپ کی آواز سننے کے لیے میڈیا بھی بیچارہ مجبور اور بےکس نظر آئے, اور اس پہ بھی آپ اتنی زیادہ قدخن لگائیں, اور اب سزائیں آپ رکھ دیں, اور پھر کیا ہو, نتیجہ کیا ہو, سارے راستے بند کرنے کے بعد مہنگائی کے کوڑے ہم پہ پڑیں. آپ نے مہنگائی کا بھی ذکر کیا, مجھے بتائیں ابھی جو خان صاحب نے گزشتہ دنوں میں جو اعلان کیا پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کی, آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ اس وقت گلوبلی ہو رہا ہے کہ پیٹرول ڈیزل بہت تیزی سے اوپر کی طرف جا رہا ہے, اس اعلان کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا وہ سیاسی پریشر کے مد نظر تھا؟ دیکھیں وہی کہتے ہیں کہ دینے میں سے کوئی لے لے تو دینا تو اتنا ہی ہوا نا جتنے اس نے چھوڑے ہیں اس کے اوپر. 2 روپے چھوڑے, 12 روپے اس نے لگائے, 10 روپے وہ واپس ہو گئے, تو 2 روپے پہ وہ کھڑا ہوا ہے. صحیح. تو آپ یہ تو نیچے کیا ہو رہا ہے, لیوی پہ اثر کیا ہو رہا ہے, کتنے زیرو ہے نا, کیا اب تو سارا زیرو ہو گیا نا, زیرو ریٹڈ نہیں ہوا سر جی, بہت ساری چیزیں ہیں. اگر آپ پیٹرول کی کہتے ہیں کہ قیمت کم ہو گئی تو چیزوں کے اجناس کی قیمت کم ہو گئی, اور اتنی بھی اتھارٹی ان کے پاس نہیں ہے, گورنمنٹل پاور نہیں ہے ان کے, کہ جو 15 دن پہلے جو مہنگائی اتنی ہو گئی تھی, اگر وہ 12 روپے کی تھی تو 24 روپے کی مہنگائی ہوئی, اور وہ واپس کر سکے. جہانگیر صاحب جس مہنگائی کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ ایک خطے کی اگر صورتحال دیکھیں, میری کل ہندوستان میں ایک صاحب سے بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں بھی جو مہنگائی ہے, جو قوت خرید و متاثر ہے. امریکہ میں ایسے ہی معاملات ہیں, دنیا کے ہر ملک کے اگر آپ بات کریں آفٹر کووڈ, یہ صورتحال تو دنیا کا ہر ملک فیس کر رہا ہے. جنگ عظیم میں بھی حکومتیں تبدیل کرنے کی صورتحال تھی, وہاں بھی اسٹیبلشمنٹ تبدیل ہوتی تھی, ایسی مثالیں موجود ہیں. مجھے یہ بتائیں نا کہ کیا ووٹ آف نو کانفیڈنس سے اگر اس وقت خان صاحب کی حکومت کو برطرف کیا جاتا ہے تو کیا برطرف کا لفظ غلط ہے, برطرف سے اللیگل ہوتا ہے. سر اللیگل ہوتا ہے تو ہمارے یہاں ووٹ آف نو کانفیڈنس لیگل طریقے سے لایا جا رہا ہے, 14 کروڑ 18 کروڑ 20 کروڑ روپے کی دام لگائے جا رہے ہیں, یہ لیگل ہے؟ یہ الزام بھی ہو سکتا ہے, یہ کیسے آپ پروف کر سکتے ہیں؟ سر آپ یا تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں, سر الزام ہے ٹیکر کے الزام میں یا تو آپ آ رہے ہیں یا میں آ رہا ہوں. لیکن الزام ہے سر, پاکستان میں آج تک کیا ثابت ہوا؟ آج تک کچھ ثابت ہوا؟ ہارس ٹریڈنگ ہم نے الفاظ نہیں نکالے, میں نے نکالے. آج میں اپنی بات نہیں کر رہا, یہ تو پھر اتنا دعوے سے کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کروڑوں روپے جو ہے بانٹے جا رہی ہیں. وہ سر وفاقی وزیر فواد چودھری صاحب نے کہا کہ ہارس ٹریڈنگ کو ایک بار پھر پیپلز پارٹی نون لیگ زندہ کرے, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو پھر تو ان سے پوچھو نا کہ کیا بھائی تو میں یہی کہہ رہا ہوں, اگر ایسے میں ہوا تو چاہے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو تو حکومت اگر ایسا وہ کہہ رہے ہیں تو پھر تو وہ گرفت میں آنا چاہیے. میں یہی کہہ رہا ہوں, میں تو اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. آپ ایسا نا کلیئر کریں نا, ورنہ آپ کو معلوم ہے کیا ہونے والا آپ کے ساتھ, کیا آپ یار اڑاتے ہیں ہم کو. لیکن سر میں ایک بات بتا, چلیں آپ الفاظ کو چھوڑ دیں, مجھے بتائیں کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس سے رزلٹ میں خان صاحب کی حکومت چلی جاتی ہے تو اس وقت ملک کہاں کھڑا ہے, مجھے یہ بتا دیں, دونوں پہلو بتا دیں. کیا ٹھیک ہے چلی جاتی ہے تو کوئی بات نہیں یار, یہ اگلے الیکشن سے ہم سروائیو کر جائیں گے. آپ کا تجزیہ دیں نا مجھے. نہیں کہہ رہا, میں تجزیہ ہی دے سکتا, تجزیہ دے دیں مجھے اس کے. ایک بات دیکھیں, وہ جو ان کے مخالفین ہیں ان کا موقف یہ کہ چلی جاتی ہے تو ملک ٹوٹ جائے گا, برباد ہو جائے گا, اور یہ رہنے سے کون سا آباد ہو رہا ہے. بھائی ان کا ایک موقف ہے نا, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جو آدمی. میں آپ کا موقف چاہ رہا ہوں, مجھے بتائیں آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے کہ اس وقت ملک کی موجودہ صورتحال دیکھتے ہوئے اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس آتا ہے, اگلے 1 سے 2 ماہ کے اندر اگر وزیر اعظم تبدیل ہو جاتے ہیں تو ملک کی کرنٹ پوزیشن کے طور پہ کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیں موو ہوتی رہتی ہے. اب یہ جو جلسے کر رہے ہیں یہ بھی تو تیاری کر رہے ہیں الیکشن کی. یہ جو ادھر سے وہ وہاں سے اسلام آباد سے ادھر آ رہے ہیں,
اور سر یہ سوال ہے نا، عوام کا سوال ہے، کیونکہ عوام تو پریشان ہے. آج آپ اٹھتے ہیں صبح اٹھتے ہیں تو آپ عوام کے سوال کریں، لیکن وہ بھی بھرپور. اگر یہ ادھر جو ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا لانا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی کانفیڈنس کے ووٹ پورا کرنا چاہ رہے ہیں. سر میں سمجھ گیا سر، میں یہ سارے بات، لیکن اگر اس طرح کی کوئی چیز آ جاتی ہے یا اس وقت پاکستان میں کوئی بڑی تبدیلی ہو جاتی ہے، چلیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کو چھوڑ ہم دیں. نہیں چاہتے ہیں. کون چاہتا ہے کہ بیچ منڈار میں جو ہے وہ اس کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ بوجھ پڑے گا نا اس کا. میں سوال یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں ایک تو فرق تو پڑے گا. کتنا بڑا فرق ہوگا؟ میں یہ میگنیٹیوڈ جاننا چاہتا اس ہوں. کا طریقہ جو سوچنے والے ہیں، جو شطرنج کی بازی چلنے والے ہیں، یا جو ایسا بھی ہے کہ قومی مفاد میں سوچنے والے ہیں، ان کے وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو گیپ پڑے گا، اگر یہ ہم اپوزیشن کو نہیں دیتے یا اپوزیشن لینا نہیں چاہتے تو اس کا عبوری انتظام کیا ہو سکتا ہے؟ عبوری ایک قومی انتظام، حکومت بن سکتی ہے اور اس کا جو ہے بہت کوئی غیر سیاسی یا قومی سیاسی حکومت اور یہ عبوری یہی ہو حکومت، یہ سکتی سیاسی غیر سیاسی تو الگ معاملہ ہے. لیکن میں بریک پہ جا رہا ہوں. بریک کے بعد ذرا یہ بھی جانوں گا کہ جو اس وقت رشیا اور چائنا، اس کے ہم کچھ قریب ہوتے نظر آ رہے ہیں، خاص طور پہ رشیا کے لیے اب کچھ نیا ہمارا معاملہ، ایسے موقع کے اوپر ان دونوں بڑے ممالک کو کیا سوٹ کرے گا کہ پاکستان میں کس کی حکومت ہے؟ اور دوسری جانب اگر ہم بات کریں امریکہ کی، جس کو خان صاحب نے دو ٹوک انداز میں مختلف مواقع پہ جواب بھی دیا، ٹکا سا جواب دے دیا، ان کو کیا سوٹ کرتا ہے کہ پاکستان میں کس کی حکومت بنائی جائے؟ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتا ہے. ویلکم بیک. جی ابھی ہم بات کریں کہ اس وقت پاکستان میں حکومت کو ہٹانے کے حوالے سے مختلف طریقے چلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ خان صاحب کی موجودہ حکومت جو ہے وہ اب برطرف ہو جائے اور کسی طریقے سے ان کو ہٹا کے اقتدار کسی اور کے ہاتھوں منتقل کیا جائے. جو اس وقت سیاسی قوتیں بظاہر نظر آتی ہیں جو ایکٹیویٹی کرتے ہیں، اس کا مطلب تو یہی نکلتا ہے. لیکن جہانگیر صاحب سوال یہ ہے، ہم نے دیکھا کہ ماضی میں حکومتیں بننے اور بگڑنے کا جو فیصلہ صادر کیا جاتا تھا امریکہ سے ہوتا تھا. اکثر لوگ یہی کہا کرتے تھے کہ امریکہ جو چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے وزیر اعظم بنا دیتا ہے. اب مجھے یہ بات بتائیں، موجودہ سینیریو میں اگر میں خان صاحب کی پوزیشن کے بارے میں پوچھوں، ایک خان صاحب کی پوزیشن امریکہ کے لحاظ سے، دوسری خان صاحب کی پوزیشن چائنا اور رشیا کے لحاظ سے، دونوں میں کیا آپ تناسب دیکھتے ہیں؟ دیکھیں وہ تو دھوکے باز ہیں. امریکہ نے تو اس کو یوکرین والوں کو جو بیچارے کو ڈوز دے دیا، ان کو کہا وہ جارحیت ہوئی، ان پر حملہ ہوا، اور یہ یورپی یونین اور امریکہ نے کہہ دیا کہ ہم باہر رہ کے آپ کی مدد کریں گے، ہم اپنی چیزیں نہیں بھیجیں گے کیونکہ آپ نیٹو میں نہیں ہیں. اور نیٹو میں جانا چاہ رہا تھا، اس نے سارے یقین دلا دیا، تیاری تھی. جب یہ خبر مضبوطی سے آگے اس کے پاس روس کے بعد کی تو نیٹو میں جا رہے ہیں، وہاں سے تو نیٹو کے معاہدے کے بعد تو یہ تو پورے روس کے اوپر یلغار کر دیں گے. اس نے جو ہے یہ جارحیت کی، جو بھی کیا اس نے جارحیت کی اپنے مفاد میں تو وہ کیا. اب اگر ان کی یہ سوچ ٹھیک ہے تو کیا جو ہے مودی کی سوچ ملک کے مفاد میں ہے یا غلط ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ ہم جارحیت، وہ اس کو جارح قرار نہیں دیں گے. صحیح ہے بھائی، اس کا تو بھائی اتنی بڑا خطہ ہے، وہ جو اس کے پاس ہے مال و دولت ہے، وہ ترقی یافتہ ہو رہا ہے، تو اس کو تو برداشت کر دیے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر اس نے ایسا کہا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کچھ نہیں ہے. ہم سے تو ہر بات کو ہم سے تو نیشنل ہر بات کا جواب لیا جاتا ہے. ارے ہمیں سزائیں دی جا رہی ہیں. ابے بھائی جو لیڈر ہے بہت اچھے لیڈر ہوں گے، لیکن یہ طرز اس کی ہے. اگر ہم ذوالفقار علی بھٹو کی نقل کرنا چاہتے ہیں تو ذوالفقار علی بھٹو سے جو چیزیں ہوئی ہیں، جو ہوا ہے، اس کو بھی تو دیکھیں، اس کو بھی تو ہم نے بھگتا ہے. میرا سوال ابھی بھی وہیں پہ، میں چاہوں گا ذرا اس کا بریف ٹو دا پوائنٹ اگر جواب دینا جہانگیر صاحب، کہ خان صاحب کو اس وقت اگر مختلف ملکوں کی سیاست کے طور پہ دیکھیں تو کون سے ملک کیا چاہتا ہوگا؟ دیکھیں، آپ نے ایک جملہ بولا تھا کہ پھوٹی کوڑی نہیں ہماری جیل میں، سمجھا؟ اور ہم جو ہے ٹوٹلی نوٹ کہہ رہے ہیں ان لوگوں سے کہ اگر وہ اپنی چیزیں ایسے ہی خیرات زکوٰۃ کو ایسے ہی
खैरात ज़कात तो होती नहीं है, लेकिन वो जो छोटी छोटी चीज़ें भी दे देते ना तो हमारा सामान हो जाता। सही। या तो हम उसे पूरे सिनारियों से निकल के भूख मरने के लिए और जहाद नस्ल की जहाद करने के लिए तैयार होते हैं। अब हमारे सियासतदान तो बड़े तर प्याला और तरने वाला नज़र आते हैं। क्या उनको तो खान दुख साहब लेना ही नहीं चाहते। की वजारत उज़्मा इस वक्त अमेरिका को सूट करती है या नहीं? शूट करती हैं। आपको है वो लोग कहने वाले कह रहे हैं कि ये कैसी है कि वो उनकी मुखालफत कर रहे हो, सूट करती है। ऐसे ही जज्बाती आदमी इस्तेमाल होते हैं कि भाई वो अगर मैं दूसरे तरीके से पूछूं, क्या खान साहब की वजारत उज़्मा चाइना और रशिया को सूट करती है? चाइना और रशिया को इसलिए सूट करती है, असल में वो ये सूट करती है कि उसे चीज असल में चाइना के कहने पे हमने रूस का उस वक्त साथ दिया, ऐसा लगता है, तज्जिया है ये। चाइना ने कहा कि भाई जितनी चाइना ने लाइन ली उतनी लाइन वो ये लाइन इन्होंने टो की है कि अब ये कि अब रूस आपने उस दिन बैठा जब पूरी एक जारियत हुई, एक जंग हुई, खून खराबा हुआ, उस घर में जो पाया गया वो हमारे वजीर आजम थे। अब उससे इनकार तो किया नहीं जा सकता। अब उसको अब उस जाके इन्होंने कोई शो वो जश्न भी नहीं मनाया कि हम जो है वो पाकिस्तान जो है वो रूस के गया है और इतनी बहादुरी दिखाई है, चुप साध ली इसलिए कि दूसरे मांगो। अभी भाई गरीब की जोर उसको तो सबकी भाभी कहना पड़ता है, भाई हर एक कोई भाई हमारी भाभी हम से जाता क्या है। सही। भाई पहले ताकत पैदा करते हैं, 3.5 साल में कोई ऐसी चीज दिखाते हैं कि आप ताकत के जो है सिंबल करार देते, तब तो कोई बात थी। वो जो भुट्टो साहब थे वो यार अगर इनकलाबी था वो तो उसमें दिलेरी थी तो कोई चीज थी। यहाँ तो आपके हाथ में शायद जिन चीजों पर नाश कर रहे हैं वही छीनने की, खुदा ना खास्ता जिन्हें वही छीनने की बात कर रहे हैं कि अगर एटम बम ये आप नहीं चला सकेंगे और ये और जो अभी फिर दहशत। जंग साहब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। खास्ता ये ना हम हमारे मुंह में खाक कि ये जो हमारे दुश्मन यूरोपीय यूनियन और ये जो है अमेरिका इस बात पर इन हमें मजबूर कर दें। लेकिन जंग साहब प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पे आ रहा है, मुझे बताएं कि अगले चंद रोज़ों में क्या होता हुआ नज़र आ रहा है? रमज़ान में ज़्यादा वक्त नहीं है, तकरीबन 27-28 दिन है कि बड़े अहम है पाकिस्तान के लिए। कोई तज्जिया, कोई खबर? मसला सिर्फ ये है, आप डर क्यों रहे हैं? कौन आप डर रहे हैं? मुझे लग रहा है कि आप कहना चाह रहे हैं कुछ, आप पैका कानून के हवाले से परेशान हैं। आप जो ना वजीर आजम की तरह जोश नहीं दिला सकते जिस तरह जोश खा जाते हैं वो। पर मेरा तज्जिया है, जो देख रहा हूँ, जो महसूस कर रहा हूँ वही कह रहा हूँ। मेरा तज्जिया तो मुझे ये बताना 27 दिन में क्या महसूस तमाशा होगा। ये टीम है, अब इमरान खान क्रिकेटर की तरह जो है ले रहे हैं हस्ब इख्तिलाफ को। हस्ब इख्तिलाफ जो है ना वो चाहती हैं कि इसको इन्वॉल्व रखें और टाइम रखें और इसकी डिफेम मजीद करें और इसको अंदर से तोड़ दें और गिरा दें। ये खुद भी जानती हैं कि इनके जीतने के अदम एतमाद के वो वोट पूरे करने के इनके इम्कानात बहुत कम है, लेकिन भगा के थका के भी तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं थकाना इतने एक्सरसाइज करने के लिए आए, इससे ज्यादा उनको भी मालूम है कि नहीं हासिल होगा। और वो जो है वो पीपल्स पार्टी क्या इस लॉन्ग मार्च को धरने में तब्दील कर सकती है? भाई ये भगाने में और नचाने में फर्क है। अगर नचाने का मरहला आएगा तो नचाने के लिए ये एक और मार्च खोल देंगे, लेकिन एक सवाल है, कहीं नहीं जाता। एक सवाल है, अक्सर लोग ये पूछ भी, इस वक्त कोई बदले। एक सवाल ये अक्सर लोग पूछ रहे हैं कि कितने दिन हो गए पीपल्स पार्टी कराची से चली थी, इस्लामाबाद पहुंच क्यों नहीं रही इतने दिनों में? कोई वजह है? इस्लामाबाद मुमकिन है कोई और वाक़या हो जाए और इस्लामाबाद से ये वापस आ जाएं और वो जो सिंध को फतह करने के लिए चले हैं वहां। लेकिन वक्त ज्यादा नहीं हुआ, वो सिंध को नहीं फतह कर सके, चंद शहर का फासला था उनके लिए, वो तय नहीं कर पाते और फिर वहां से उनको तय करने में इतना वक्त दरकार होता है। फिर यहाँ से पीपल्स पार्टी का काफिला बड़ा ज्यादा अरसा ने निकाल दिया। भाई ये देखे हमें कितनी टफ अपोजिशन मिली है, हमारे मसल्स देखें, हम कैसे मुकाबला करेंगे, इसके भी नंबर लेते हैं। एक कमजोर सी अपोजिशन आप कहते हैं और फिर जो है उन पर कहते हैं कितनी यार हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं और ये कर रहे हैं और मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मुल्क को
یہ سب کیا، یہ سب نشستن، گفتن، برخاستن، یہ آئیں گے، یہ میلہ لگائیں گے، لمبی لمبی بڑی بڑی باتیں کریں گے اور برخاست ہو جائیں گے، بکھر جائیں گے. یہی ٹوٹل کہانی ہے ان کی بھی، اور ہمارے وزیر اعظم پاکستان کی پارٹی کی بھی، اور ان کی جو اتحاد یعنی ہے، کہ کچھ ہونا نہیں جا رہا، تو اس وقت جو افراتفری جو نظر نہیں آ رہی لیکن دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، نظر نہیں آ رہی لیکن دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے پیچھے محض سیاسی جدوجہد کہا جا سکتا ہے، اپنے ووٹ بینک کو ایکٹیویٹ کرنے کا مقصد کہا جا سکتا ہے، لیکن اس سے کوئی بڑی تبدیلی ہو جائے یہ فی الحال ممکن نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس میں کچھ نئے کھلاڑی، کچھ پرانے کھلاڑی نئے ہوتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں، ان کے کردار بدلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں، لیکن اس وقت جو سلسلہ چل رہا ہے وہ شاید ایسا ہی چلتا رہے، لیکن یہ وقت بتائے گا کہ آنے والے دنوں میں ہوتا ہے کیا. جہانگیر صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ، امید کرتے ہیں آپ کو بھی پروگرام بہت پسند آئے ہوگا. اپنے ہوسٹ منیر میں اجازت دیجیے، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.